بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی بہادری، تقوی، علم اور انصاف کی ایک بہترین مثال ہے۔ ذیل میں آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی، خدمات اور وراثت کا تفصیلی احوال بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی زندگی اور اسلام قبول کرنا، پیدائش اور خاندانی پس منظر۔ 600 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو طالب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز بنو ہاشم قبیلے سے تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قبیلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، خاص طور پر جب ان کے والد مالی مشکلات کا شکار ہوئے۔ اسلام قبول کرنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اسلام کی حقانیت کو فوراً پہچان لیا اور اپنی زندگی کو اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ اسلام کی ابتدائی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہجرت کے دوران پیش آیا، جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر ان کو محفوظ طریقے سے مدینہ ہجرت کرنے کا موقع دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور ان کے 2 بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اس شادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان تعلق کو مزید مضبوط کیا۔ جنگوں میں شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً تمام بڑی جنگوں میں حصہ لیا اور بہادری کی مثال قائم کی۔ جنگ بدر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ احد۔ مسلمانوں کی ابتدائی شکست کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ جنگ خندق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قریش کے مشہور جنگجو عمرو بن عبدود کو شکست دے کر مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ جنگ خیبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے 3 خلفاء کی بیعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے 3 خلفاء حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد کو اہمیت دی اور خلفاء کو مفید مشورے دیے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ۔ 656 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلامی خلافت کے لیے چنا گیا۔ ان کا دور خلافت اندرونی اختلافات اور فتنوں سے بھرپور تھا۔ جنگ جمل۔ 656 عیسوی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اہم جنگ جمل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوشش کے باوجود جنگ ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح رہے، مگر اس واقعے نے مسلمانوں میں مزید اختلافات پیدا کر دیے۔
چنگیز سپین 657 عیسوی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اہم معرکہ چنگیز سپین تھا جو شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہوا۔ یہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی، جس کے بعد تحکیم کا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مزید کمزور کر دیا۔ خوارج کا خروج۔ جنگ سپین کے بعد ایک گروہ خوارج کا ظہور ہوا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مسترد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ نہروان میں کامیابی حاصل کی، مگر یہ اختلافات ان کے دور خلافت کو پریشان کرتے رہے۔ شہادت اور وراثت۔ شہادت 661 عیسوی میں کوبہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے دوران خوارج کا ایک فرد عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے امی خلافت کی بنیاد رکھی۔ وراثت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وراثت اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حکمت، علم اور عدل پسندی کی مثالیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشغل راہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلامی تاریخ میں پرہیزگاروں کے امام کے لقب سے یاد اور اللہ کے شیر اور امام المتقین اسد اللہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی فکر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علمی مقام بہت بلند تھا۔ آپ کے خطبات، خطوط اور اقوال کو نہج البلاغہ کے نام سے جمع کیا گیا ہے، جو اسلامی فلسفہ، اخلاقیات، حکمرانی اور انصاف کے موضوعات پر ایک مثال کتاب ہے۔ عدل اور حکمرانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ عدل اور انصاف پر مبنی حکومت کو ترجیح دی اور کہا کہ حکمران عوام کے خادم ہوتے ہیں۔ علم و حکمت۔ آپ کو علم کا خزانہ کہا جاتا ہے اور آپ کے اقوال آج بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ بہادری اور شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلامی جنگوں میں بے مثال بہادری دکھانے کی وجہ سے اسے اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ شیعہ اور سنی اختلافات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور خلافت کے واقعات نے شیعہ سنی اختلافات کی بنیاد رکھی۔ سنی مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوتھے اور آخری خلیفہ راشدین کے طور پر مانتے ہیں، جبکہ شیعہ مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حقیقی جانشین سمجھتے ہیں۔ خاندان اور اولاد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کئی بچے تھے، جن میں سب سے مشہور ہیں جنہوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں شہادت نے ان کی شخصیت کو مزید عزت بخشی، خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے درمیان۔ اختتام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تعلیمات، عدل و انصاف اور بہادری کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ ان کی حکمت، قیادت اور دینی فہم آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔